بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہے گلشن تو گلے تر ہے سکینہ، اسلام ہے گلشن تو گلے تر ہے سکینہ، اس گل سے ہی اسلام معطر ہے سکینہ، اس گل سے ہی اسلام معطر ہے سکینہ، کم سن ہے مگر صبر کیا ظلم و جفا پر، کم سن ہے مگر صبر کیا ظلم و جفا پر، اور کیوں نہ ہو شبیر کی دختر ہے سکینہ، اور کیوں نہ ہو شبیر کی دختر ہے سکینہ، بابا تیرا سردار جوانان جنا ہے، بابا تیرا سردار جوانان جنا ہے، دادا بھی تیرا ساقی کوثر ہے سکینہ، دادا بھی تیرا ساقی کوثر ہے سکینہ، دادی کی طرح ماں کی طرح باپ کی صورت، دادی کی طرح ماں کی طرح باپ کی صورت، شیعوں کے لیے شافع محشر ہے سکینہ، شیعوں کے لیے شافع محشر ہے سکینہ۔ صلوات محمد پانی ہے سکینہ کا دریا ہے سکینہ کا، پانی ہے سکینہ کا دریا ہے سکینہ کا، عباس کا قبضہ بھی قبضہ ہے سکینہ کا، عباس کا قبضہ بھی قبضہ ہے سکینہ کا، آتے ہیں زیارت کو ہر روز جنا والے، آتے ہیں زیارت کو ہر روز جنا والے، فردوس نظر اب تک روضہ ہے سکینہ کا، فردوس نظر اب تک روضہ ہے سکینہ کا، اپنائے ہوئے جو پردہ زہرا کی ہدایت پر، اپنائے ہیں جو پردہ زہرا کی ہدایت پر، ان پردہ نشینوں پر سایہ ہے سکینہ کا، ان پردہ نشینوں پر سایہ ہے سکینہ کا، شبیر کی خدمت میں حاضر ہیں فرشتے بھی، شبیر کی خدمت میں حاضر ہیں فرشتے بھی، حوریں بھی ملائک بھی جھولا ہے سکینہ کا، حوریں بھی ملائک بھی جھولا ہے سکینہ کا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بابا ہے تیرا دین کا سلطان سکینہ، بابا ہے تیرا دین کا سلطان سکینہ، تو سبط پیمبر کا ہے ارمان سکینہ، تو سبط پیمبر کا ہے ارمان سکینہ، ہے تیرے مراتب سے جو انجان سکینہ، ہے تیرے مراتب سے جو انجان سکینہ، وہ ہو نہیں سکتا ہے مسلمان سکینہ، وہ ہو نہیں سکتا ہے مسلمان سکینہ، سکے کے علم میں جو تیری مشق بندھی ہے، سکے کے علم میں جو تیری مشق بندھی ہے، وہ تشنہ دہانی کی ہے پہچان سکینہ، وہ تشنہ دہانی کی ہے پہچان سکینہ، انصار حسینی کی طرح دشت بلا میں، انصار حسینی کی طرح دشت بلا میں، اسلام پر تیرا بھی ہے احسان سکینہ، اسلام پر تیرا بھی ہے احسان سکینہ، کس پیاس کی شدت میں گزارے وہ شب و روز، کس پیاس کی شدت میں گزارے ہیں شب و روز، بچوں میں دو بالا ہے تیری شان سکینہ، بچوں میں دو بالا ہے تیری شان سکینہ۔ مجھے غلام شہ مشرقین لکھ دینا، مجھے غلام شہ مشرقین لکھ دینا، اسیر فاتح بدر و حنین لکھ دینا، اگر کوئی بھی وصیت نہ میری یاد رہے، اگر کوئی بھی وصیت نہ میری یاد رہے، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا۔ جو دشمن زہرا کا ذرا بھی ہے طرفدار، ہم ایسے کسی شخص کی بیعت نہیں کرتے، ہم الفت حیدر کے اجالوں میں پلے ہیں، ہم الفت حیدر کے اجالوں میں پلے ہیں، ہم الفت حیدر کے اجالوں میں پلے ہیں، ہم لوگ عقیدے کی تجارت نہیں کرتے، ہم لوگ عقیدے کی تجارت نہیں کرتے، تو گھاٹے کے سبب گھاٹے میں رہے جس کے سبب روز قیامت، گھاٹے میں رہے جس کے سبب روز قیامت، ہم لوگ کوئی ایسی حماقت نہیں کرتے، اور جس نے دکھایا ہے دل فاطمہ زہرا، جس نے دکھایا ہے دل فاطمہ زہرا، ہم اس پہ تبرے میں رعایت نہیں کرتے، ہم اس پہ تبرے میں رعایت نہیں کرتے۔ حب علی بغیر عبادت فضول ہے، خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے،
سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، تو جو بھی علی کے عشق میں دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق میں دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ جو بھی علی کے عشق میں دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ صلوات پڑھ محمد کہ نہ دوستو نہ کسی ہم نشی سے ملتا ہے، نہ دوستو نہ کسی ہم نشی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے، تو میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے۔ علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے۔ ایک اور صلوات کے سہارے کہ علی کے نور، نبی کے نور نظر کو حسین کہتے ہیں، علی کے لخت جگر کو حسین کہتے ہیں، نبی کے نور نظر کو حسین کہتے ہیں، علی کے لخت جگر کو حسین کہتے ہیں۔ دعا وہ رد نہیں ہوتی جس میں نام ہو اس کا، ہر ایک دعا کے اثر کو حسین کہتے ہیں، ہر ایک دعا کے اثر کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں یہ آقا کا ذکر ہوا ہے تو مولا عباس کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں، سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں، قوت شاہ امم ابن علی کہتے ہیں۔ اپنی نظروں پہ جو 9 لاکھ کا لشکر روکے، اپنی نظروں پہ جو 9 لاکھ کا لشکر روکے، ہاں اسی شیر کو عباس جری کہتے ہیں، ہاں اسی شیر کو عباس جری کہتے ہیں۔ کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کیا کرو، کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کیا کرو، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو، کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کیا کرو، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو، پابندیاں حسین کے ماتم پہ جب لگے، واجب سمجھ کے اور بھی زیادہ کیا کرو، کہ واجب سمجھ کے اور بھی زیادہ کیا کرو۔ کہ علم کی خیرات بڑھتی ہے تو بس عالم کے پاس، علم کی خیرات بڑھتی ہے تو بس عالم کے پاس، کر لے زانوے ادب طے عارف کامل کے پاس، کر لے زانوے ادب طے عارف کامل کے پاس۔ کیوں گیا حیدر کے در کو چھوڑ کر تو جا بجا، کیوں گیا حیدر کے در کو چھوڑ کر تو جا بجا، اور جاہل ہو گیا تو جا جا کے جاہل کے پاس۔ کیوں گیا حیدر کے در کو چھوڑ کر تو جا بجا، کیوں گیا حیدر کے در کو چھوڑ کر تو جا بجا، اور جاہل ہو گیا تو جا جا کے جاہل کے پاس، اور جاہل ہو گیا تو جا جا کے جاہل کے پاس۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عذرا فاطمہ بنت گلزار حسین صاحب کے روح کو سال ثواب کریں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات بھیجو۔ حضرات گرامی، یہ مجلس ایک نہایت دیدار اور محب اہل بیت بچی کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔
اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے والدین کی تسکین کے لیے اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے احسان کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ وہ افراد جو مسلسل قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن میں آپ قبلہ ادھر آ جائیے، صلوات پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایک خاص انداز گفتگو ہے کہ اکثر و بیشتر قرآن میں جب اعمال کی اہمیت کا ذکر ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی عمل کو سیدھے سیدھے لفظوں میں ذہنوں تک پہنچایا جائے، قرآن ایک سوالیہ انداز اختیار کرتا ہے اور سوال کے ذریعے عمل کی اہمیت کو ذہنوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب قرآن نے صاحبان علم کی اہمیت بیان کی تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا دولت علم سے مالا مال ہونے والے اور دولت علم سے محروم ہونے والے بھی برابر ہوتے ہیں؟ پھر جب قرآن نے صاحبان طہارت کی اہمیت بیان کی تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ حل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا نجس و پاک بھی برابر ہوتے ہیں؟ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں؟ پھر جب قرآن نے احسان کی اہمیت، ادھر تشریف میں شکیل بھائی آ جائیں، ادھر تشریف میں صلوات پڑھیں محمد تو یہی سوالیہ لہجہ اختیار ہوا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے مقصد آیات قرآن یہ ہے کہ جیسے اللہ کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، جیسے اللہ کی نظر میں طہارت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کی نظر میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ جس عمل کی اہمیت ہے وہ حسن سلوک ہے، وہ احسان کرنا ہے۔ یہ احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ جب آپ واقعات قرآن پڑھیں، انبیاء ما سبق کے قصے پڑھیں، گزری ہوئی قوموں کے حالات پڑھیں، گزشتہ واقعات پڑھیں، تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ بہت سے موقعوں پر اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا، لیکن کبھی اللہ نے احسان فراموش کر لیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اللہ نے ایمان فراموشوں کو موقع دیا کہ شاید وہ سدھر جائیں، شاید وہ صحیح ہو جائیں، لیکن اللہ نے احسان فراموش کو موقع نہیں دیا۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل سامنے کی ہے کہ جناب نوح اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے میری قوم پر عذاب نازل کر دے، عذاب نازل کر دے، مگر فوراً عذاب نہیں آیا۔ حکم ہوا ابھی اور تبلیغ کیجئے، ابھی اور پیغام پہنچائیے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں۔ جناب لوط بد دعا کر رہے ہیں پالنے والے میری قوم کو ہلاک کر دے، وہاں بھی فوراً عذاب نہیں آ رہا ہے، وہاں بھی حکم ہو رہا ہے نہیں ابھی اور کوشش کیجئے، ابھی اور پیغام پہنچائیے، ابھی اور سمجھائیے، ابھی اور دلیلیں دیجئے، ابھی اور ثبوت پیش کیجئے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں۔ ایک طرف اللہ نے جناب نوح کی قوم کو موقع دیا کہ شاید وہ سدھر جائے، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا کہ شاید وہ سنبھل جائے، لیکن جب ابلیس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے اسے ایک موقع کا، ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیا، ایک سیکنڈ کا ہی موقع نہیں دیا۔ میں کہوں گا پالنے والے قوم نوح کو موقع دیا، قوم لوط کو موقع دیا، یہ ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے کہ وہ قوم ایمان فراموش ہیں، ابلیس احسان فراموش۔ دیکھیں یہ احسان فراموشی تو ہے کہ اللہ نے زمین پر پڑا تھا، آسمان پر بلا لیا، جنات تھا، فرشتوں میں بٹھا دیا۔ اللہ نے ایمان فراموش کو موقع دیا مگر احسان فراموش کو موقع نہیں دیا۔ اور پھر عزیزوں ایک بات اور بھی ہے، قوم نوح نے جناب نوح سے اعلان نبوت سنا تھا، انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا۔
جناب لوط سے اعلان نبوت سنا تھا، انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا، مگر ابلیس نے تو پیکر آدم بنتے ہوئے دیکھا، ابلیس نے جس میں آدم بنتے ہوئے دیکھا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے پیکر آدم کو دونوں ہاتھوں سے خمیر کیا، اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا اور ابلیس نے دیکھا۔ قرآن نے ایک پیغام اور پہنچایا کہ جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، مگر جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھے اور انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا، چاہے آسمان پر انکار کرے چاہے غدیر کے میدان میں۔ صلوات بھیجے محمد تو عزیزو، احسان فراموش کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ سب سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں احسان ہے۔ ایصال ثواب کی منزل سے دیکھیے، یہ جو اللہ نے اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اطاعت ہم پر لازم کی، اطاعت والدین کا حکم دیا، حقوق والدین ادا کرنے کا حکم دیا، تو اس کے پیچھے بھی احسانات ہی ہیں۔ چونکہ ہمارا رویا رویا ہمارے ماں باپ کے احسانوں کے دھاگوں سے بندھا ہوا ہے، ہمارا وجود ماں باپ کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے۔ انہوں نے کبھی تربیت کے ذریعے احسان کیا، کبھی تعلیم کے ذریعے احسان کیا، کبھی کفالت کر کے احسان کیا، کبھی حفاظت فرما کے احسان کیا۔ ہمارا رویا رویا ان کے احسانوں کے دھاگوں سے بندھا ہوا ہے۔ لہذا قرآن نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ بالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ لفظ احسان آیا ہی اس لیے ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات بھیجے محمد۔ چونکہ انہیں ہم پر احسان کیے، لہذا ہم سے بھی کہا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب دیکھیں، یہ الگ بات ہے کہ احسان ہم پر ہمارے والدین نے دونوں نے کیا، ہمارے باپ نے بھی احسان کیا اور ہماری ماں نے بھی احسان کیا، مگر نگاہ شریعت میں جو مرتبہ ماں کا ہے وہ مرتبہ باپ کا نہیں ہے۔ بھائی باپ بھی بہت محترم ہے، باپ ناراض تو خدا ناراض، باپ راضی تو خدا راضی، لیکن جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ مرتبہ باپ کو نہیں دیا گیا۔ دیکھیں، ماں کا تو اتنا مرتبہ ہے کہ قرآن کا ایک سورہ الحمد، اسے کتاب کا باپ نہیں کہا گیا، اسے ام الکتاب کہا گیا۔ بہت ہمارے یہاں ام الکتاب کا مطلب کتاب کی ماں۔ شہر مکہ کو کہا گیا ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ بھئی عجیب بات ہے کہ سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں۔ اب دیکھیے، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جدھر دیکھیے ادھر ماں، ادھر ماں، ادھر ماں، ادھر ماں، ہر طرف ماں ہی ماں کا چرچا تھا۔ دور دور یہ ماں کا رشتہ ایک سورج بنا، ایسا سورج بنا کہ اس کی روشنی میں کہیں دور دور باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جدھر دیکھا ادھر ماں نظر آئی، دور دور کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو مولا علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے۔ یہ تو مولا علی کا احسان ہے کہ وہ ابو تراب بن کے سامنے آ گئے۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کا باپ، مولا علی کا لقب ہے ابو تراب۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر علی مٹی کے باپ نہ ہوتے تو دنیا کے ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی۔ صلوات بھیجے ہم۔ تو جدھر دیکھا ادھر ماں نظر آئی۔ بھائی خالی شریعت نہیں، سماج میں بھی ماں کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، جب رشتوں کا تعارف ہوتا ہے، رشتے پہچانوائے جاتے ہیں، تو رشتوں میں ہمیشہ مذکر رشتے کا ذکر پہلے ہوتا ہے، مؤنث رشتے کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ بھائی ہم نے پہچانوایا، یہ بھائی، یہ بہن، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ شوہر، یہ زوجہ، تو بھائی پہلے بہن بعد میں، بیٹا پہلے بیٹی بعد میں، شوہر پہلے زوجہ بعد میں۔ مگر جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی باپ ماں نہیں کہتا، جسے دیکھیے ماں باپ کہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد بھائی، یہاں کے اوپر قانون بدل گیا، یہاں باپ ماں نہیں کہا گیا، کوئی نہیں کہتا ہمارے باپ ماں، جس کو دیکھیے ہماری ماں باپ کہا جاتا ہے۔ تو بھائی سوال یہ، احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے، احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے،
لیکن جو مرتبہ باپ ماں کو دیا گیا وہ آخر باپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم پر ہمارے باپ نے بھی بے پناہ احسانات کیے، لیکن باپ کے جتنے احسان ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد نظر آئے۔ اور فرمائیے گا، میں دیکھیں میں اپنے وطن میں پڑھ رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد ہمارے لوی کیا بیٹھے، ان کو بھی علم ہوگا یہ ہمارا وطن ہے، اگر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو یہیں کی مٹی سے ڈی این اے ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو کچھ تو نقطے کی داد چاہوں گا اور کچھ وطنیت کی محبت چاہوں گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ باپ نے جتنے احسان کیے وہ پیدا ہونے کے بعد نظر آئے۔ باپ نے تربیت دے کے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے کفالت کے ذریعے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے حفاظت کے ذریعے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے مہنگے سے مہنگا کھانا کھلایا ولادت کے بعد، باپ نے اچھے سے اچھا لباس پہنایا ولادت کے بعد۔ باپ نے جتنے احسانات کیے وہ پیدا ہونے کے بعد نظر آئے، لیکن ماں نے صرف پیدا ہونے کے بعد احسان نہیں کیے، ماں کے احسانات 9 مہینے پہلے سے شروع ہو گئے۔ بھائی ماں کے احسانات 9 مہینے پہلے شروع ہو گئے۔ بھائی باپ کی گود کا جھولا پیدا ہونے کے بعد ملا، مگر شکم مادر کا گہوارہ پیدا ہونے سے پہلے مل گیا۔ باپ نے مہنگے سے مہنگا کھانا کھلایا لیکن پیدا ہونے کے بعد، مگر ماں وہ ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد شربت شیر پلایا اور پیدا ہونے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ماں نے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلایا ہے، لیکن 9 مہینے غذا کی ضرورت تو رہی ہے، تو وہ جو نیوٹریشن ہوا ہے، وہ جو ہمیں شکم میں رزق ملا ہے، وہ ماں کے خون سے ملا ہے۔ باپ نے بھی احسان کیے، وہ مشین نہیں بنی جو ہمارے باپ کے احسانوں کو یاد کر سکے، تول سکے، گن سکے، لیکن ماں نے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیے اور پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیے۔ اب چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے، قانون یہ بنا کہ جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا۔ ہمارے یہاں بھائی ماں کے احسانات کم سے کم 9 مہینے باپ کے احسانات سے زیادہ نکلے۔ قانون یہ بنا کہ جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا۔ باپ نے ولادت کے بعد احسان کیے، اس کا مرتبہ اور، ماں نے ولادت سے پہلے بھی احسان کیے، ولادت کے بعد بھی احسان کیے، اس کا حق اور رکھا گیا، سمجھایا گیا جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا مرتبہ و حق ہوگا۔ اب میں دنیا سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، بلکہ گزارش کرتا ہوں کہ جائیے اور وہ ترازو لے کے آئیے جس پہ جناب ابو طالب کے احسان تولے جائیں۔ بات بڑا غور سے سنیے گا، جس پہ جناب ابو طالب کے احسانات تولے جائیں۔ ارے جھوٹی سچی تقریریں کرنا اور ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ یہ کیا اور انہوں نے نبی کے ساتھ وہ کیا۔ جس نے جو کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کیا۔ کیا سنا آپ نے؟ جس نے نبی کے ساتھ جو کیا وہ اعلان رسالت کے بعد کیا، مگر جناب ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے، اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کیے۔ اعلان سے پہلے کفالت رسول کی، اعلان کے بعد حفاظت رسول۔ ان سے زیادہ حق کس کا ہے، ان سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ اور دیکھیے ہم کیا ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہم پر رشتوں نے احسان کیے، رشتہ داروں نے ہم پر احسان کیا، ماں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، باپ کے رشتے نے ہم پر احسان کیا، بھائی بہنوں کے رشتوں نے ہم پر احسان کیا۔ ہم وہ ہیں جو رشتوں کے تلے دبے ہیں، ہم وہ ہیں جو رشتوں کے تلے دبے ہیں۔ ہم پر رشتوں نے احسان کیا، مگر خاندان ابو طالب نے رشتوں پر احسان کیا۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ خاندان ابو طالب نے رشتوں پر احسان کیا،
بھائی آپ اگر رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو ایسا نہیں کہ جب سے رشتے ہیں تب سے محبتیں ہیں، جب سے رشتے ہیں تب سے الفتیں ہیں، جب سے رشتے ہیں تب سے جانثاریاں ہیں، جب سے رشتے ہیں تب سے وفاداریاں ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے. ایک دور ایسا بھی گزرا جب رشتے منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، جب رشتے سر اٹھانے کے لائق نہ تھے، جب رشتے آنکھیں ملانے کے قابل نہ تھے. بھائی ایک زمانے میں رشتے بھی بدنام ہوئے، جیسے شہر کے شہر بدنام ہوئے، جیسے مسندیں بدنام ہوئیں، جیسے نام بدنام ہوئے. بھائی اہل کوفہ نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا. خلافت کو دامن اہل بیت سے چھینا گیا، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا. یزید مولا حسین سے ٹکرایا، نام یزید بدنام ہو گیا. اتنا بدنام ہوا کہ ایک بچہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. ہم نے کہا یہ کس کا لڑکا ہے، بہت شیطان ہو گیا. باپ نے کلائی پکڑی، معذرت کر کے بچے کو کھینچتے ہوئے گھر لے گئے. ایک بچہ اور چیخ رہا تھا. میں نے کہا صاحب یہ کس کا لڑکا ہے، بہت یزید ہو گیا ہے. باپ نے آستینیں چڑھائیں، کہا آپ ہوشوں میں ہیں، ہمارے لڑکے کو یزید کہہ رہے ہیں. جی ابھی شیطان کہا تو برداشت کر لیا، یزید کہا تو ہتے سے اکڑ گئے. یہ ہے مزاج حسینیات. ارے آدم کا دشمن ایک سیکنڈ کو برداشت ہو جاتا ہے، حسین کا دشمن ایک لڑے گا. صلوات بھیجے تو جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، جیسے مسندیں بدنام ہوئے، ویسے ہی اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو ایک دور گزرا ہے رشتے بھی بدنام ہوئے. پوری دنیا میں سناٹا تھا، کوئی نہ تھا. آسمان سے ایک جوڑا اترا. دنیا کے پہلے شوہر جناب آدم بنے، دنیا کی پہلی زوجہ جناب حوا بنی. یہاں سے رشتوں کا آغاز ہوا. حابیل قابیل آئے، رشتے اور آگے بڑھ گئے. یہ ہے رشتوں کی بسم اللہ، یہ ہے رشتوں کا آغاز. ابھی پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا، یا آدم و حوا ہیں اور یا حابیل و قابیل ہیں. یہاں پہ یہ جملہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہم دو ہمارے دو. صلوات بھیجے محمد، صلوات بآواز بلند بھیجے. ابھی صرف پوری دنیا میں 4 لوگ ہیں اور یہاں سے رشتوں کی بسم اللہ ہوئی. جناب آدم دنیا کے پہلے باپ بنے، جناب حوا دنیا کی پہلی ماں بنی، حابیل و قابیل دنیا کے پہلے بھائی بنے. یہ تھا رشتوں کا آغاز، یہ تھی رشتوں کی بسم اللہ، یہ تھا رشتوں کا اناگریشن. مگر ابھی رشتے چند قدم آگے بڑھے تھے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا. کچھ دن گزرے، نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا. جناب نوح کی بیوی نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا. آزر نے جناب ابراہیم کو رلایا، چچا کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا. یہ ہے رشتوں کی حقیقت. بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بھائی کا رشتہ بدنام. نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام. زوجہ نوح نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بدنام. آزر نے ابراہیم کو رلایا، چچا کا رشتہ بدنام. ابھی تو رشتے میوں چلے تھے لیکن رشتوں کے چہرے پر کالی پت گئی. یہ منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، یہ آنکھیں ملانے کے لائق نہ تھے، یہ سر اٹھانے کے قابل نہ تھے. یہ تاریخ کی اندھیری گلی میں سر جھکائے بیٹھے تھے کہ خاندان ابو طالب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. خاندان ابو طالب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہیں بھی عزت دلوائیں گے. تم پریشان نہ ہو، ہم تمہیں بھی قابل ذکر بنائیں گے. بھائی آخری آدمی تو توجہ، تم پریشان نہ ہو، ہم تمہیں بھی وفا کرنا سکھائیں گے. ارے رشتوں کو وفاداری، جانثاری، جینے کا سلیقہ، نبھنے کا طریقہ اسی خاندان نے سکھایا. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. ارے آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا. بھائی میرے ساتھ رہیے گا. آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا. ارے نوح کے بیٹے نے پہاڑ پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا.
علی کے بیٹوں نے مباہلہ میں آ کے بھائی نوح کے بیٹے نے پہاڑ پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا، مولا علی کے بیٹوں نے مباہلہ میں آ کے اس رشتے کو قابل ذکر بنایا، نوح کی بیوی نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب ختیجہ نے توجہ فرمائیے گا، جناب ختیجہ نے اسے قابل عزت بنایا۔ ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا، جناب عباس نے اسے معراج پر پہنچایا۔ صلوات بھیجے جناب عباس نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا، ورنہ کہاں کے رشتے ہو کہاں کے ناتے، یہ رشتے تو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں تھے۔ ان رشتوں کو جو گائیڈ لائن ملی ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے ملی ہے، ان رشتوں کو جو وفاداری اور جانثاری کا جذبہ ملا ہے وہ اہل بیت اطہار کی وجہ سے ملا ہے۔ دیکھیں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، حسب نسب کا رشتہ اور کچھ رشتے ہوتے ہیں خدمت کے رشتے، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، یہ خون کے رشتے ہیں، حسب نسب کے رشتے ہیں۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں خدمت کے، مالک و غلام کا رشتہ یہ خدمت کا رشتہ ہے، مالکہ اور کنیز کا رشتہ یہ خدمت کا رشتہ ہے۔ ارے خون کے رشتوں کو بھی اسی خاندان کی وجہ سے عزت ملی، خدمت کے رشتوں کو بھی اسی خاندان کی وجہ سے عزت ملی۔ پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ ارے جس کنیز کو سماج نے لونڈی بنایا تھا اسے در سیدہ نے فضہ بنا دیا۔ میں جملہ سنیے گا، جس کنیز کو سماج نے لونڈی بنایا تھا اسے در سیدہ نے فضہ بنا دیا، جس غلام کو زمانے نے جانور سے بدتر بنایا تھا اسے در علی نے قمر بنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد کہاں کے رشتے اور کہاں کے ناتے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، یہ جو ایثار ثواب کی مجلسیں ہیں یہ کیا ہیں؟ انتقال ہمارے عزیز کا ہوا، انتقال کسی کے والد کا ہوا، انتقال کسی کی والدہ کا ہوا، انتقال مرحومہ کا بچی کا ہوا، انتقال کسی کے بیٹے کا ہوا، انتقال کسی کی بیٹی کا ہوا، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اہل بیت کا۔ انتقال ہے ہمارے رشتہ داروں کا، تذکرہ ہو رہا ہے آل محمد کا، انتقال ہوا ہمارے عزیزوں کا، تذکرہ ہو رہا ہے پیغمبر کے رشتہ داروں کا۔ تو یہ جو ہم اپنے عزیزوں کے غموں میں آل محمد کو یاد کرتے ہیں تو یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، احسان فراموش نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے ورنہ عزیزوں کہاں کے رشتے ہو کہاں کے ناتے، یہ سارے رشتے اس خانوادے نے محترم کیے ہیں، اس سارے رشتوں کا وفا اس گھرانے نے دی ہیں۔ ورنہ قرآن میں آپ رشتے پڑھیے، رشتوں کا ذکر پڑھیے تو قرآن میں رشتے بہت سے ہیں مگر کسی رشتے کو وفاداری کی سند نہیں دی گئی۔ قرآن میں بھائی کا رشتہ ہے مگر ان بھائیوں کا ذکر بھی ہے جو وفادار ہیں، ان کا ذکر بھی ہے جو بے وفا ہیں، بیٹوں میں ان بیٹوں کا ذکر بھی ہے جو اطاعت گزار ہیں، ان بیٹوں کا ذکر بھی ہے جو نافرمان ہیں۔ ہاں دو رشتے ایسے ہیں کہ جن کی صرف مدح ملی قدح نہیں ملی، تعریف ملی تنقید نہیں ملی، ایک ماں کا رشتہ اور ایک بہن کا رشتہ۔ اور ہمارے ہاں اگر آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں تو قرآن میں دو رشتے ایسے ہیں کہ جن کی مدح ہے قدح نہیں، ان کے دامن میں تعریف کے پھول ہیں تنقید کے پتھر نہیں۔ ایک ماں کا رشتہ ایک بہن کا رشتہ، یہ ایسا رشتہ ہے کہ جناب موسیٰ دنیا میں آنے والے، اور ان دونوں رشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جناب موسیٰ دنیا میں آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں پر وحی نازل ہوئی کہ صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کرو اور پریشان نہ ہو، اللہ پر توکل کر کے گھر میں بیٹھو۔
یہ معصوم کا معاملہ ہے. اگر اسے دریا کے حوالے کرو گے تو دریا معصوم کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا. آپ سمجھ میں آیا ہم اپنے عریضے دریا میں کیوں ڈالتے ہیں؟ صلوات بھیجے جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو یہ قرآن ہے صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا. وہیں پر جہاں جناب موسیٰ کی والدہ کا ذکر ہے وہیں پر جناب موسیٰ کی بہن کا ذکر ہے. قرآن میں رشتے کا ذکر ہے, نام نہیں ہے. نام تفسیروں میں ہے کہ ان کا نام بھی کلثوم تھا, تو جناب موسیٰ کی بہن کا ذکر بھی ہے. اب ماں بیٹے کو دریا کے حوالے کر کے گھر میں چلی آئیں. ابھی مصائب نہیں ہے, پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. لیکن موسیٰ کی بہن نہیں رکی. جدھر جدھر صندوق گیا ادھر ادھر موسیٰ کی بہن گئی. جدھر جدھر بھائی گیا, بھائی پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے, ادھر ادھر بہن گئی. بہن نے بھائی کا دامن نہیں چھوڑا. حد یہ ہے کہ بھائی پہنچ گیا فرعون کے دربار میں, صندوق پہنچ گیا فرعون کے قصر میں, تو بہن بھائی کی محبت میں ظالم کے دربار کے اندر بھی پہنچ گئی. بھائی نہیں, جس جملے پہ آپ نے غور کیا, بہن بھائی کی محبت میں دربار ظالم میں بھی پہنچ گئی. اب اگر اس قرآن کے قصے کو آپ غور سے پڑھیے تو یہ قصہ موسیٰ کی بہن کا قصہ نہیں ہے, یہ حسین کی بہن کا قصیدہ ہے. صلوات بھیجے بھائی. جناب موسیٰ کی بہن بھی بہت محترم ہے, مگر بی بی زینب کو کون سمجھے گا؟ جناب موسیٰ کے معاملے میں دو رشتے تھے, اور دو رشتوں نے دو کردار نبھائے. ماں کے رشتے نے ماں کا کردار نبھایا اور بہن کے رشتے نے بہن کا کردار نبھایا. بھائی موسیٰ کے معاملے میں دو رشتوں کے لیے دو کیریکٹرز کی ضرورت پڑی, مادر موسیٰ اور خواہر موسیٰ. مگر وارے بی بی زینب, یہاں پر دو رشتے نبھائے گئے مگر ایک زینب نے نبھائے. بی بی زینب نے ماں کا کردار بھی ادا کیا, بی بی زینب نے بہن کا کردار بھی ادا کیا. بھائی جملہ سنیے گا, بی بی زینب نے ماں کا کردار بھی ادا کیا, بی بی زینب نے بہن کا کردار بھی ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ جب بی بی زینب کا نام نامی زبان پہ آتا ہے تو انہیں جناب زینب بعد میں کہتے ہیں, ثانیہ زہرا پہلے کہتے ہیں. شخصیت تھی ایک, دو ناموں سے پہچانی گئی. کیا شعر کہہ دیا ہادی صاحب مرحوم نے کہ شخصیت تھی ایک, دو ناموں سے پہچانی گئی. نرغہ عادا میں زینب, گھر کے اندر فاطمہ. عزیزو یہ موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا کہ سارے رشتے جو محترم ہوئے وہ اہل بیت کے صدقے میں. اہل بیت کے گھر ہی نے بتایا کہ رشتوں کی وفا کیا ہے, رشتوں کی معراج کیا ہے. بھائی بہن کا رشتہ اس گھر سے سمجھ میں آیا, باپ بیٹے کا رشتہ اس گھر سے سمجھ میں آیا, اور پھر باپ اور بیٹی کا رشتہ. اللہ مرحومہ کے درجات بلند کرے. باپ اور بیٹی کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ سارے رشتے بدنام تھے اور اس رشتے کی عزت تھی. ارے سب سے زیادہ تو عرب میں اس بیٹی کے رشتے پر ظلم ہوتا تھا. ادھر بیٹی پیدا ہوئی, ادھر بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس خاندان نے سمجھایا کہ بیٹی کی کیا عزت ہے. بھائی سمجھایا گیا کہ دیکھو ایک وہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے, ایک یہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کو دیکھ کے مسند سے بلند ہو رہا ہے. سارے رشتے اس گھر سے. اور پھر میں نے عرض کیا جیسے بی بی زینب ثانیہ زہرا ہیں, ماں کا کردار بھی ادا کیا اور بیٹی بہن کا کردار بھی ادا کیا, ویسے یہ بیٹی کا رشتہ ہمیں دو جگہ بڑی وضاحت سے نظر آئے, یا تو رسول کی بیٹی اور یا مولا حسین کی بیٹی. تو اللہ درجات بلند کرے. یقیناً مرحومہ کے ابھی سنھی کیا تھا, عالم کم سنی میں دنیا سے رخصت ہوئی, مگر ابھی ان کے چچا سے بات ہو رہی تھی. نہایت دیدار, اس سن میں بھی نہایت پرہیزگار, بیماری کے عالم میں بھی دعاؤں پر اعتبار, اللہ پر توکل. دیکھیے بڑا سخت موقع ہوتا ہے یہ موقع
کہ گود کے پالے اپنی آنکھوں کے سامنے مر جائیں، جنہیں گودیوں میں اٹھایا ان کی میتیں اٹھائی جائیں. یہ بڑا سخت مرحلہ ہے باپ کے لیے بھی، بڑا سخت مرحلہ ہے چچاؤں کے لیے بھی، تمام رشتہ داروں کے لیے بھی. مگر عزیزوں صبر آتا ہے تو کربلا کو دیکھ کے صبر آتا ہے. یہ کربلا کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جب ہماری محبتیں اور محبت کے رشتے دنیا سے جاتے ہیں اور ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں تو کربلا ان زخموں پر مرہم لگاتی ہے. کربلا کے ذریعے ہمیں صبر ملتا ہے. میں عرض کروں گا مرحومہ کے باپ کی خدمت میں، چچاؤں کی خدمت میں، رشتہ داروں کی خدمت میں کہ یقیناً صدمہ تو بہت بڑا ہو. دیکھیے ایک پہلو ابھی میں سن رہا تھا، ان کے چچا سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ مسلسل ایک بات کو یاد کر کے رو رہے تھے. وہ یہ یاد کر کے رو رہے تھے کہ بھتیجی ان سے پانی مانگ رہی تھی. اللہ، بھتیجی پانی مانگتے مانگتے دنیا سے چلی گئی، لیکن چونکہ علاج کا معاملہ تھا لہٰذا اسے پانی نہ ملا. میں کہوں گا یقیناً بڑا سخت مرحلہ ہے. آپ کی بچی آپ کے سامنے پانی مانگتی رہی، لیکن آپ ڈاکٹروں کے کہنے کی وجہ سے، علاج کی وجہ سے، اس کی زندگی کے تحفظ کی وجہ سے اسے پانی نہ دے پائے. اس بچی کو یاد کیجئے کہ جو انتظار کری کہ میرا امو پانی لا رہا ہوگا، ابھی میرا چچا پانی لا رہا ہوگا. بچوں کو سمجھا رہی ابھی میرا چچا پانی لے کے آئے گا، لیکن وہاں علم تو آیا، علمدار نہیں آیا. علم آیا مگر علمدار نہیں آیا. آواز آئی یا اخی عباس الہان کا ذرا ظہری. عزیزو آوازیں آپ کی بلند ہو رہی، یقیناً درجات بہت بلند ہیں. دیکھیے یہ بیٹی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے، مرحوم کے باپ کو صبر اسی پہ آ جائے گا کہ مولا علی سے ایک شخص نے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. تو مولا علی نے کہا انشاءاللہ بیٹا ملے گا، لیکن بیٹی کی دعا بھی مانگا کرو. اس نے کہا یا علی یہ بیٹی پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں. بھئی یہ جملہ اگر میں نے سمجھا لیا تو رونے کو بہت ہوگا. فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے اور بیٹیاں موجود ہوتی ہیں اور گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے، تو جب بیٹیاں باپ کے جنازے سے لپٹ کے چیخیں مار کے روتی ہے تو اسے جنازے کی زینت کہتے ہیں. میں کہوں گا یا علی فریاد، ارے مگر کربلا میں قانون بدل دیا گیا، وہاں بیٹی تو موجود ہے مگر باپ پر رونے نہیں دیا. عزیزو چند جملے اور پڑھوں گا تاکہ دکھے ہوئے دلوں کو قرار آ جائے، مگر اب میں مصائب نہیں پڑھوں گا. آپ کو صرف میں ایک واقعہ سناؤں گا اور وہی واقعہ مصائب کا کام کرے گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی. نہایت پاکیزہ بچی تھی، نہایت پرہیزگار بچی تھی، دنیا سے چلی گئی. اللہ سارے گھر والوں کو صبر دیکھ واقعہ آپ سنیں اور گفتگو تمام ہو جائے گی. حیدرآباد کے بڑے معتبر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک محب اہل بیت تھے جو ہر سال کربلا معلیٰ جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے، اور وہ یہ سوچتے تھے کاش میں کربلا جاؤں اور وہاں میری طبیعت ناساز ہو جائے اور وہی میرا انتقال ہو جائے اور کربلا ہی میں مجھے کہیں قبر کی جگہ مل جائے جہاں زہرا کا گھر اجڑا. اللہ اکبر، مجھے بھی وہیں 2 گز قبر کی زمین مل جائے. لیکن وہ جاتے تھے اور زندہ واپس آ جاتے تھے. تو 1 سال انہوں نے سوچا کہ اب کی سے میں جب قافلے کے ساتھ جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، میں وہیں آباد ہو جاؤں گا، وہیں رہنے لگوں گا. کبھی نہ کبھی تو موت آئے گی، تو جب بھی موت آئے گی کربلا میں قبر مل جائے گی. یہ سوچ کے وہ کربلا معلیٰ میں رہنے لگے. 1 سال گزرا تھا کہ وہ مولا حسین کے حرم میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد وہ اٹھے تو دیکھا کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مڑ کے دیکھا ایک نورانی بزرگ کھڑے ہیں. انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا تو ہندوستان سے آیا ہے؟ کہا جی میں ہندوستان سے آیا ہوں. کہا آج شب جمعہ ہے، میرا ایک چھوٹا سا کام کرے گا؟ کہا کیا کام؟ کہا یہ نذرانہ لے لے اور قبرستان چلا جا، جو شہر کربلا کا قبرستان ہے، کہا وہاں چلا جا اور وہاں رات بھر دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے، جو نظر آئے وہ مجھے یہاں آ کے کل بتانا. لیجئے یہ زائر شب جمعہ کربلا کے قبرستان پہنچے، ساری رات قبرستان میں بیٹھے رہے. دیکھا کچھ روشنیاں چلی آ رہی ہیں. اب جو غور کیا تو کچھ جنازے نظر آئے. دیکھا قبریں کھودی گئی، جنازے قبروں میں اتارے گئے. ساری رات یہی منظر دیکھنے کے بعد جب نماز صبح کا وقت ہوا، یہ حرم مولا حسین میں آئے.
انہوں نے نماز ادا کی. وہ بزرگ پھر ملے. کہا تو گیا تھا قبرستان؟ کہا جی گیا تھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا بہت سے جنازے آئے اور کربلا میں تدفین ہوئی. تو ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے وہ جنازے کن کے تھے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں معلوم. کہا وہ ان کے جنازے تھے جو تیری طرح تڑپتے رہتے ہیں کہ کاش ہماری قبر کربلا میں بن جائے. سنیے بھائی 1 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ ان کے جنازے تھے جو تیری طرح تڑپتے رہتے تھے کہ کاش ہمیں زمین کربلا نصیب ہو جائے, ہماری قبر بھی کربلا میں بن جائے. یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے کہا ان میں کوئی بھی یہاں کا نہیں ہے, یہ سب اپنے اپنے وطن میں انتقال کر چکے, لیکن ان کے دلوں میں حسرت تھی کہ کاش زمین کربلا میں قبر ملے. لہذا اللہ نے ان کی طلب کا, ان کی حسرت کا انعام دیا کہ ان کا انتقال ہوا ان کے وطن میں, مگر ان کی ایک قبر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یہاں بنوائی. یہ کہہ کہ ان بزرگ نے کوئی نذرانہ نکالا اور نذرانہ نکال کے دیا کہ اب اپنے وطن چلا جا اور یقین رکھ انتقال وہاں ہوگا لیکن تیری قبر یہاں بن جائے گی. آخری جملے سنیے گا. اس زائر نے ہاتھ جوڑے کہ آپ بار بار مجھے واپس جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے وطن میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی مجھ سے رو رو کے کہتی ہے اے آقا میرے بابا کو بھیج دیجئے, میرے بابا کو بھیج دیجئے, میرے بابا کو بھیج دیجئے. میں کہوں گا اے قتیل کربلا, اے ذبیح نینوا, اے عباس کے بازو اٹھانے والے, اے اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنے والے, اے علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچنے والے, ارے دوسرے کی بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا. ارے جب آپ کی بیٹی آواز دے رہی ہوگی ارے بابا یہ سکینہ کب تک تماچے کھائے, ارے بابا یہ سکینہ کہاں سونے جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم الذین ينقلبون. اللہم ارحمنا وتوفنا. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کے عذرا فاطمہ مرحومہ بنت گلزار حسین صاحب کی روح کو سارے سوال. یا حسین یا حسین اہل حرم راسی میں بندے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. ہائے بیاں ہو کیسے منظر, میری بہن بے پردہ ہے, میں کے سینہ پر روتے جب بھی میری بہن بے پردہ ہے. جب بھی نگاہیں اٹھتی ہے میری زینب پر رک جاتی ہے, زینب پر رک جاتی ہے. ہاتھ میرا سیہائے کھلا سر, میری بہن بے پردہ ہے, نو کے سینہ پر تم نے میری بہن بے پردہ ہے. تم نے کیا پاس یہ بہتر, آئے نہ تم جو نو کے سینہ پر, آئے نہ تم جو نو کے سینہ پر, ورنہ تم بھی روتے برادر, میری بہن بے پردہ ہے, نو کے سینہ پر روتے تھے سرور, میری بہن بے پردہ ہے. آئی صدا پاس کے سر سے, اچھا
فوج لئی جب لوٹ رہی تھی، بھائی کو زینب ڈھونڈ رہی تھی، بھائی کو زینب ڈھونڈ رہی تھی، لاش تڑپتی تھی دریا پر، میری بہن بے پردہ ہے، نو کے سینہ پر روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے، پیٹ تو دوروں سے زخمی ہے اور بازو بھی نیلے ہیں، ہم نے اکاتا لاش اٹھائے، لیکن بابا تم نہیں آئے، لیکن بابا تم نہیں آئے، لٹ گیا ہے میرا بڑا گھر، میری بہن بے پردہ ہے، لاشیں روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے، لاش سکینہ گود میں لے کر سوچ رہی ہے میری خواہش، سوچ رہی ہے میری خواہش، لائے کہاں سے گوشہ چادر، میری بہن بے پردہ ہے، دو کے سینہ پر روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے، جو بھی رضا شیعہ ہے میرے، ان سے اتنا کہہ دینا، ان سے اتنا کہہ دینا، پیش کریں پھولوں کی چادر، میری بہن بے پردہ ہے، نو کے سینہ پر روتے تھے سرور، میری بہن بے پردہ ہے، یا حسین یا حسین، ضعیف باپ اٹھائے جوان کا لاشا، ضعیف باپ اٹھائے جوان کا لاشا، عجیب وقت پڑا ہے حسین پر رن میں، ضعیف باپ اٹھائے جوان کا لاشا، ضعیف باپ اٹھائے جوان کا لاشا، خدا کے واسطے بچوں مدد کو آ جاؤ، میری ضعیفی و تنہا ہی پر ترس کھاؤ، اٹھا رہا ہوں میں لاشا
نکلنے لگا تڑپ تڑپ کے جوائیں میاں رگڑنے لگا حسین مرتے رہے ہاتھ مر گیا بیٹا عجیب وقت پڑا ہے حسین پر رن میں ضعیف باپ اٹھائے جوان کا لاشا ضعیف باپ اٹھائے جوان کا لاشا کوئی یہ جا کے ذرا کہتے لیلا سے خدا کے واسطے ہٹ جا باب خیر